1970 کے انتخابات جو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ایڈلٹ لٹریسی فرنچائز کی بنیاد پر، یونیورسل فرنچائز کی بنیاد پر، جس میں تمام پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا، اس کی بنیاد پر وہ منعقد ہوئے۔ اور اس میں ایک ڈیپ پولرائزیشن نظر آئی کہ ایسٹ پاکستان میں کسی بھی مغربی پاکستان کی جماعت کو کامیابی نہیں مل سکی، اور اسی طرح مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستان کی کسی بھی جماعت کو کامیابی نہیں مل سکی۔ شاید اکا دکا جماعت اسلامی کی سیٹیں تھیں، وہ بھی صوبائی اسمبلی کے لیے۔ اس سے جو ایک جو پولرائزیشن تھی، اور اس کو حل کرنے کے لیے یا ایک نئے جمہوری ڈھانچے کی طرف پیش رفت کرنے کے لیے جو مذاکرات کا عمل تھا، وہ اس رفتار سے آگے بڑھا کہ جس میں جو ملٹری جنتا تھی، جو اس وقت کے حکمران تھے، ملٹری کے جرنیل جو حکمران تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ، یا ان کے بھی ذہن میں شاید یہ نہیں تھا کہ اتنی واضح اکثریت شیخ مجیب الرحمان کو حاصل ہو جائے گی، اور وہ اگر دیکھا جائے تو ایک قطعی اکثریت کے ساتھ وہ ان کو ایک مینڈیٹ مل جائے گا اور وہ حکومت بنا سکیں گے۔ انہوں نے بھی شاید یہی سوچا تھا کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ آئے گا، اور لیکن جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس میں ٹیکنیکلی شیخ مجیب الرحمان کے پاس عددی اکثریت حاصل تھی، اور وہ اگر چاہتے تو یک طرفہ طور پر بھی حکومت بنا سکتے تھے، تو وہاں پر لیکن جو پاکستان کا، جو ویسٹ پاکستان جو کہ ایک طاقت کا سرچشمہ جس کو سمجھا جاتا تھا، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو گڑھ جس کو سمجھا جاتا تھا، چونکہ اس کے مفادات پر زد پڑتی، تو اسی لیے ایک ڈیڈ لاک نے جنم لیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس ڈیڈ لاک میں ایک کلیدی کردار ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تھا، جنہوں نے اس مذاکرات کے عمل میں یا پارلیمنٹ کا اجلاس نہ بلائے جانے میں ان کا بھی ایک کلیدی کردار تھا۔ اور یہی آگے چل کر، اور یہ مذاکرات چلتے رہے، اور ان کا ایک طویل دور چلا، اور اس پر کچھ کام ابھی ایک معروف قانون دان اور ریسرچر مریم خان جو ہیں وہ بھی کر رہی ہیں، کہ کس طرح یہ جو مذاکرات تھے، یہ ان کی بھی ایک پری ہسٹری تھی، کہ جو ایوب خان کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے رہے تھے اپوزیشن جماعتوں کے، اور جس میں یہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے لیے کس طرح کا آئینی ڈھانچہ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، اور یہ پھر یہی مذاکرات آگے چل کر مریم خان کا یہ کہنا ہے کہ 1973 کے آئین کے لیے بھی وہ کارآمد ثابت ہوئے۔ تو یہ پورے کا پورا ایک کانٹیکسٹ بنتا ہے کہ کن امور پر گفتگو ہو رہی تھی، الیکشنز کے سپلٹ نتائج جس طرح کے آئے، جس طرح کے نتائج آئے تھے وہ کیوں قابل قبول نہیں تھے، اور اس سے پہلے پاکستان کی جو دستوری یا آئینی تاریخ ہے وہ کس طرح کے مسائل کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ تو یہ جو پھر جو فروری مارچ میں خاص طور پر جو مذاکرات چلے، تو اس میں یہ بھی ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے کہ ایک ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ملٹری جو ہے وہ یہ تیاری کر رہی ہے، وہ ٹائم بائی کر رہی ہے مذاکرات کے ذریعے، کہ تاکہ وہ ملٹری آپریشن کے لیے جو ایک ان کو وقت درکار ہے، یا جو پریپریشنز کرنے کے لیے وقت درکار ہے، وہ اس کے لیے اس وقت کو استعمال کر سکے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو باہمی اختلافات کی نوعیت تھی، اس میں متضاد قسم کی کے کلیمز کیے جاتے ہیں کہ کس کی طرف سے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، یا کون ان میں ایسے عناصر تھے کہ جو مذاکرات کی کامیابی میں جنہوں نے رکاوٹ ڈالی، یا بعض دفعہ عوامی لیگ کی طرف سے کچھ بالکل ہی ایک غیر حقیقت پسندانہ اگر کوئی مطالبات پیش کیے گئے۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ بہرحال اس پر موجود ہے، لیکن یہ ایک ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ اس دستوری تاریخ کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے کہ 70 کے بعد جو انتخابات کے نتائج کے نتیجے میں جو مذاکرات جو 71 میں ہوئے وہ کیوں ناکام ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب ملٹری آپریشن شروع ہوا تو پھر وہ جو 2-3 ماہ تک ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک گروسم وائلنس کی شکل اس نے اختیار کی، جس میں ایسٹ پاکستان میں کم و بیش تمام جو عسکری یا نیم عسکری اور پولیس کے ادارے تھے جن میں بنگالی شامل تھے، وہ تمام بغاوت پر آمادہ تھے، اور انہوں نے بغاوت کر دی، اور فوج کے بھی اپنے بہت سے جو بنگالی یونٹس تھے، یا میجورٹی ایسی یونٹ جہاں پر بنگالی سروس مین موجود تھے، انہوں نے بغاوت کر دی، اور بہت کم حصہ ایسا بچا کہ جو اس شورش میں وہ مغربی پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑا نہیں ہوا۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو کس قدر مقبولیت حاصل تھی،
اور کس طرح لوگوں نے بنگال کے لوگوں نے، بنگال کے عوام نے یہ سمجھا کہ جمہوری حق لینے کے باوجود، جمہوری طور پر کامیاب ہونے کے باوجود اگر پاور ٹرانسفر نہیں کی جا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اس فیڈریشن میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور وسیع پیمانے پر یونیورسٹیوں میں اور باقی جگہوں پر قتل و غارت گری کی گئی۔ ہر شہر میں، چھوٹے بڑے شہر میں فوج نے قبضہ واپس لینے کے لیے، کنٹرول واپس، کیونکہ شورش اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ پورا ملک، پورا ایسٹ پاکستان جو تھا وہ وہاں پر بغاوت برپا تھی۔ تو ہر چھوٹے بڑے شہر میں سرکاری دفاتر پر قبضہ واپس لینا، ریڈیو اسٹیشن پر، ڈاک خانوں پر، پورٹس پر، بندرگاہوں پر، ریلوے اسٹیشن پر، وہاں پر جو اور شاہراہوں کو کلیئر کرنے کے لیے، تو یہ بہت گرینڈ آپریشن تھا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ 25 مارچ یا 27 مارچ کے درمیان یہ آپریشن مکمل ہو گیا ہو، کہ ہاں ایک انیشل جو بھی اس کی کامیابی تھی وہ تو تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پرولونگڈ پروسیس ہے جو کہ کئی ماہ پر وہ محیط تھا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس میں جو بنگالی مکتی بانی کی جو چھاپہ مار کارروائیاں تھیں، پھر اس نے جو ہے وہ پاک فوج کو اس میں ایک الجھائے رکھا۔ لیکن یہاں پر جہاں تک مغربی پاکستان کا تعلق ہے، تو مغربی پاکستان میں اس آپریشن کے حوالے سے، چونکہ اس زمانے میں اخبارات اس طرح سے آزاد نہیں تھے، مارشل لاء کا دور تھا، تو جو اطلاعات یہاں تک پہنچتی تھیں تو اس کی بنیاد پر مغربی پاکستان میں اس بہیمانہ ملٹری آپریشن کے خلاف کوئی توانا آواز بلند نہیں کی گئی، بلکہ معروف جو ایک ایڈیٹوریل جو زمانے میں شائع ہوا، جو نوائے وقت نے شائع کیا، اس میں انہوں نے یہی سرخی لگائی کہ یحییٰ خان کے اس آپریشن نے الحمدللہ پاکستان کو بچا لیا ہے۔ اور شاید 150-150 لوگ جو ہے وہ لاہور کی مال روڈ پر باہر نکلے، اس میں حبیب جالب تھے، یا اسی طرح کے جو ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگ تھے، جن کو اس دور میں بہت ملعون کیا گیا، پر ان کو برا بھلا کہا گیا، ان کو ملک دشمن کہا گیا، اور ملٹری آپریشن کی مخالفت کرنے پر ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کم و بیش ایسا ہی معاملہ ہے کہ جہاں پر بھی ملٹری آپریشن کے خلاف، یا جہاں پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمہوری عمل کو پامال کیا جا رہا ہے، تو اس کی مخالفت میں جو لوگ نکلتے ہیں انہیں آج بھی اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔